درود پڑھنے سے اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، موافقت ملائکہ نصیب اور موافقت الہی نصیب۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب تم کچھ بھول جاؤ تو درود پڑھو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں حکم دیا گیا جب بھی کسی مجلس میں جاؤ تو مجلس درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، خطبے میں درود ہے، نکاح کے خطبے میں درود ہے، عیدین کے خطبے میں درود ہے، اردو میں دیں اس میں درود شامل کیا گیا ہے، اس کا جو خطبہ ہے پہلے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی تکمیل نہیں نماز کی ہوتی جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیا جائے۔ حالانکہ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، نجی مجلس ہو، گھریلو میٹنگ ہو، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اتنی دیر تک مجلس اختتام پذیر نہیں ہونی چاہیے جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لیں۔ بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، درمیان میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کا محبت بن جائے گی۔ وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے، وہاں انوار اترنا شروع ہوگے، جہاں درود کا تحفہ حضور کی بارگاہ سے پیش کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ، ان کو درود کی ترغیب دو۔ درود پڑھنے سے نسل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، عفت اور پاک دامنی آتی ہے، طبیعتوں میں لطافت آتی ہے، نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، فرما برداری اور اتباع کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، احساس کی دولت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر سختی جو ہے، اکڑ پن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ درود پڑھنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے حضور کی قربت کا کہ اس سے اور بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ انسان کی خوش بختی ہے۔